اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے باب میں ایسی روایات پر جاری ہے جنہیں وسائل الشیعہ میں باقاعدہ طور پر ایک باب کی صورت میں نقل کیا گیا ہے، جس باب کا عنوان ہی یہی ہے کہ قمری مہینے کی علامت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر رؤیت ہلال کی جائے، یعنی استحلال کیا جائے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو قمری مہینے کا آغاز ہو جائے، اور پھر جب دوبارہ چاند نظر آئے تو پہلا قمری مہینہ ختم ہو گیا اور نیا قمری مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک معیار یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا معیار روایات میں جو بیان کیا گیا ہے وہ قمری مہینے کے 30 دن مکمل ہونا ہے۔ اگر 30 دن مکمل ہو گئے تو 31واں دن قمری مہینے کا نہیں ہوگا، بلکہ اس 31ویں دن کو آپ اگلے مہینے کے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کریں گے۔ لہٰذا یہی معیار ہے جسے تمام فقہا نے اپنے فتاوی میں ملحوظ خاطر رکھا ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی شخص ایسا آ جائے جو آ کر فقہا کے اوپر تنقید کرے تو در واقع وہ فقہا پہ تنقید نہیں کر رہا، وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام پر تنقید کر رہا ہے کہ معصومین علیہم السلام نے نجومی آلات کو اور نجومی تعلیمات کو اہمیت کیوں نہیں دی، اور انہیں نئے قمری مہینے کے آغاز میں معتبر کیوں نہیں بیان کیا۔ اگر ائمہ معصومین اسے معتبر بیان کرتے تو ہم تو اطاعت کرتے، اور چونکہ ائمہ معصومین نے اسے معتبر شمار نہیں کیا، لہٰذا ہم ان نجومی آلات، نجومی ڈائریز، نجومی تقویم کی رعایت نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قمری مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر کریں، یا مکمل 30 دن مکمل جب ہو جائیں تب اگلے قمری مہینے کا ہم آغاز کریں۔ معیار جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، ہم چاند کی پیدائش سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے کہ چاند محاق سے نکلے تو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں اور باقاعدہ اس کی رؤیت کے لیے ٹیلیسکوپ کا سہارا لیں۔ حدیث میں آپ کی خدمت میں جو آج نقل کر رہا ہوں، یہ جو 3-4 احادیث آج نقل کروں گا، پہلی حدیث ہے 13347 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے راوی سوال کرتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، سألت ابا عبداللہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا، کیا سوال کیا؟ ان ہلال شہر رمضان، میں نے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے رمضان المبارک کے مہینے کے چاند کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے حضرت سے کہا یغم علینا فی 29 من شعبان، کہ 29 شعبان المکرم کو ہمارے سامنے وہ چاند مخفی ہو جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں اور چاند بادل کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ہمیں وہ چاند دکھائی نہیں دیتا، ہماری کیا ذمہ داری ہے یا ابن رسول اللہ، ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں۔ فقال، امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تصم الا ان تراہ، کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تم جا کر چاند کو دیکھو، پس لا تصم، روزہ نہ رکھو، الا ان تراہ، مگر یہ کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخر، یعنی اگر تمہارے پاس دوسرے شہر کے لوگ آ کر تمہیں گواہی دے دے کہ ہم نے چاند دیکھا تھا جس دن تم نے چاند نہیں دیکھا، تو پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فَقَضِي، تو تم ایک دن کے روزے کی قضا کرو۔ الحمدللہ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، وسائل آ چکے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیلی فون کر کے کراچی والوں سے پوچھ سکتے ہیں، پنڈی والوں سے پوچھ سکتے ہیں، پشاور والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا اس شہر میں کسی کو چاند نظر آیا ہے یا نظر نہیں آیا۔ اگر کسی کو چاند نظر آ گیا ہو کسی بھی شہر میں تو ہم اس شہر کے متدین اور عادل افراد کی گواہی لے کر باقاعدہ طور پر قمری مہینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پورے ملک میں کسی کو چاند نظر نہیں آیا اور بعد میں معلوم ہو جاتا ہے، یعنی 28ویں روزے کے بعد ہمیں چاند نظر آ جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے دن چاند کے استحلال میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک دن کے روزے کی قضا کی جائے۔ سوال کیا جائے کہ بھئی کیوں قضا کریں؟ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کر دیا ہے کہ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخر، اگر دوسرے علاقے کے
लोग आकर गवाही दे दें कि हमने चांद को देखा था तो फक़ज़े, तो एक दिन के रोजे की आपको कज़ा करनी होगी। और चूंकि 28 पर हमें चांद नजर आ गया तो 28 पर भी कमरी महीना नहीं होता, मयार जो है वो रोयत हिलाल है या 30 दिन मुकम्मल होना है। हमें रोयत पहले आगाज में जब नहीं हुई है और 28 पर हो गई है तो इसका मतलब है कि 28 का चांद जो हमने देख लिया है तो पहले तारीख के चांद में हमसे गलती हुई है। जैसा कि इसी रिवायत में रावी इमाम सादिक से सवाल कर रहा है अन हिलाल शहर रमजान, के हम शहर रमजान को देखना चाहते हैं लेकिन वो रमजान का चांद जो है वो यग़ुम अलैना फी 29 मिन शाबान, यानी 29 शाबान को वो बादलों के पीछे छुप जाता है, हमें नजर नहीं आता। तो चूंकि हजरत इमाम सादिक ने फरमाया कि ला तसुम अंतरा हो, तुम चांद को देखे बगैर रोजे का आगाज ना करो, तो हमने इमाम सादिक की इताअत की है। चूंकि हमें चांद नजर नहीं आया लिहाजा हमने रोजा नहीं रखा। 28 को पता हमें चल गया कि उस दिन चांद नजर आना चाहिए था, जो हमें नजर नहीं आया तो फक़ज़े, तो हम रोजे की कज़ा करेंगे। बस जो फुक़हा ने फतवा दिया है वो रिवायात के मुताबिक है। वो अफराद जो पाकिस्तान में खुद को अखबारी कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें तकलीद नहीं करनी चाहिए, उन पर जरूरी है कि वो इन रिवायात पर अमल करें और रोयत हिलाल करें और इसी के मुताबिक करें। यानी अगर 28 दिन हो जाए और उनको चांद 28वें दिन नजर आ जाए तो एक दिन के रोजे की कज़ा करें, और जब तक चांद नजर ना आए वो कमरी महीने का आगाज नहीं कर सकते, और जब तक 30 दिन मुकम्मल ना हो वो तब भी कमरी महीने का, नए कमरी महीने का आगाज नहीं कर सकते। बस रिवायात में तो ये मयार करार दिया गया है। किस बुनियाद पर आप नजूमी आलात को मोतबर जानते हैं और किस मबना के तहत आप अखबारी हजरात कहते हैं कि हम इस वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कहने पर कमरी महीने का आगाज करेंगे? ये मौलवियों ने हमें गुमराह कर रखा है। हरगिज ऐसा नहीं है। आप अखबारी खुद को कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिवायात पर अमल करें। अगर आप खुद को उसूली कहते हैं, अगर आप खुद को फकीह कहते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप फुक़हा के फतवे के मुताबिक अमल करें। गलत फतवा किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो गलत फतवा किसी के सामने बयान करे और उसके आमाल को जो है वो खता में मुब्तला करे, और उसके आमाल अगर खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी इसी जाहिल शख्स के ऊपर है जो उनको गलत फतवा कोट कर रहा है। आपकी खिदमत में रिवायत नकल कर रहा हूं। हदीस नंबर है 13348। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि आला व तहियत वसना हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आला व तहियत वसना से नकल फरमा रहे हैं कि इज़ा रअयतुमुल हिलाल फफ्तिरू, यानी जब शव्वालुल मुकर्रम का चांद तुम लोग देख लो तो बाकायदा तौर पर रोजे को खत्म कर दो और शव्वाल की ईद मनाओ। यानी मेयार जो है वो तमाम रिवायात में रोयत हिलाल है, चाहे वो रमजान के आगाज से मुतल्लिक हो चाहे वो रमजान के इख्तिताम से मुताल्लिक हो। फिर इसी तरह मैं आपकी खिदमत में हदीस जो बयान कर रहा हूं वो 13349 नंबर हदीस है। इमाम जाफर सादिक अलैहि आला व तहियत वसना इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आला व तहियत वसना की किताब में मकतूब देखा। यकीनी बात है ये हजरत अमीरुल मोमिनीन की वो किताब है जो वदाए इमामत में शुमार होती है और हर इमाम मासूम के तक मुंतकिल कर दी जाती है। इस किताब में इमाम जाफर सादिक अलैहि आला व तहियत वसना ने ये लिखा हुआ और ये तहरीर देखा कि उसमें इबारत थी सुम ले रोयत ही, यानी चांद की रोयत को करने के बाद और चांद नजर आने के बाद तुम रमजानुल मुबारक के महीने का आगाज करो। व अफ्तिर ले रोयत ही, और जब तुम्हें शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर आ जाए तो बाकायदा तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम ईद करो। और फिर हजरत सैयदुल औसिया की इस किताब में यह ताकीद की गई है व इय्याका व शक व जन, यानी शक और जन से परहेज करो, गुमाने जनी न करो, बल्कि रोयत हिलाल में यकीन के दर्जे तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यकीन के दर्जे तक पहुंचने के लिए नजूमी आलात का सहारा नहीं लोगे बल्कि इसी रोयत का सहारा लोगे जो इस आंख से है, यानी सुम ले रोयत ही व अफ्तर ले रोयत ही, और शक और गुमान से भी परहेज करना है, यकीन पैदा करना है कि इस आंख से हमें चांद नजर आ जाए। लेकिन अगर इस आंख से हमें चांद नजर नहीं आ रहा, बादल थे, मतलब अबर आलूद था, चांद हमारे सामने वाजे नहीं हुआ, तो हजरत सैयदुल औसिया की किताब में लिखा हुआ
ہے فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم پر مخفی ہو جائے، تمہارے سامنے ظاہر نہ ہو، فَأَتِمُّ شَهْرَ الْأَوَّلِ 30، تو پہلا مہینہ 30 دن کا مکمل کرو۔ اس کے بعد تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ 30 دن مکمل کرنے کے بعد یا رمضان المبارک میں داخل ہو یا شوال المکرم میں داخل ہو۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ کیسے فقہا کے اوپر یہ لوگ نادان لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ فقہا نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ در واقع آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ دین کو امریکہ سے لے رہے ہیں، آپ دین کو اسرائیل سے لے رہے ہیں، آپ دین کو روایات اہل بیت سے نہیں لے رہے۔ اگر دین کو روایات اہل بیت سے لیا جائے تو بالکل واضح مطالب وہی ہیں جو آج فقہا بیان کر رہے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 13350 آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لیس علی اہل القبلۃ الا الرؤیا، یعنی اہل قبلہ والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رؤیت کریں، یعنی تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رؤیت ہلال کریں اور رؤیت ہلال کرنے کے بعد قمری مہینے میں داخل ہوں۔ ولیس علی المسلمین الا الرؤیا، اور مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے رؤیت کے۔ یعنی اگر نجومی آلات حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک قابل اعتماد ہوتے تو وہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ ان منجمین سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن نہیں، لیس علی المسلمین الا الرؤیا، مسلمانوں کے پاس رؤیت ہلال کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس دونوں مبنا میں صرف رؤیت معیار ہے، چاہے آپ چشم مسلح سے دیکھ رہے ہیں چاہے آپ چشم غیر مسلح سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ افراد جو چشم مسلح کے قائل ہیں ان کے دلائل بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور وہ افراد جو چشم غیر مسلح کے قائل ہیں ان کے دلائل بھی میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ یہ دونوں فقہا کا گروہ ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کے فتوے کا احترام کرتے ہوئے اپنے مقلدین کو کہتا ہے کہ ہر مقلد اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں تو آپ خود اجتہاد کریں، خود جو ہے وہ روایات پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں، لیکن آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ مراجع محترم میں تقلید کی توہین کریں اور ایک نئی جو ہے وہ فرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہایت غلط بات ہے۔ لوگوں کو اگر گمراہ کریں گے تو اس کی ذمہ داری اس گمراہ کرنے والے شخص کے اوپر ہوگی۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو انہی روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر جاری ہے، رؤیت ہلال کے باب میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔